السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، اس کے پہلے ہم نے 8ویں سبق کا سوال جواب پیش کیا تھا۔ 7ویں سبق کی بھی 2 ویڈیوز موجود ہیں اس کے ایکسپلینیشن کے۔ آج میں 7ویں سبق انسانی بستی یعنی ہیومن سیٹلمنٹ کے سوال جواب لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ سوال نمبر 1 ہے، صحیح متبادل کے سامنے چوکون میں صحیح کا نشان لگائیے۔ بستیوں کا سوال نمبر الف ہے، بستیوں کا مرکوز ہونا در ذیل میں سے وابستہ ہے، کس سے وابستہ ہے؟ 4 متبادل دیے گئے ہیں۔ سمندر کی قربت، میدانی علاقہ، پانی کی دستیابی، آب و ہوا۔ پانی کی دستیابی ہے جہاں زیادہ پانی دستیاب ہوگا، آبادی کو مختلف کاموں کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے، وہاں آبادی بستیاں پائی جائیں گی۔ سوال نمبر ب ہے، برازیل کے جنوب مشرقی حصے میں خاص طور پر کس قسم کی بستی پائی جاتی ہے؟ جنوب مشرقی حصے میں بڑے بڑے شہر آباد ہیں تو وہاں مرکوز بستی ہے۔ سوال نمبر ج دیکھیے، بھارت میں منتشر بستیوں کی قسم کہاں پائی جاتی ہے؟ پہاڑی علاقوں میں، کیونکہ زمین وہاں کی ناہموار ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہاں منتشر بستیاں پائی جاتی ہیں بکھری ہوئی۔ دال ہے، برازیل میں کون سی ریاست کم شہرکاری والی ہے؟ ریاست پارا ہے۔ سوال نمبر ہے، نرمدا کی وادی میں مرکوز بستی کیوں پائی جاتی ہے؟ زراعت کے قابل زمین ہے وہاں پر۔ سوال نمبر 2 ہے، جغرافیائی وجوہات۔ جغرافیائی وجوہ میں انسانی بستی کو فروغ دینے کا اہم سبب پانی ہے، کیوں؟ کیا وجہ ہے کہ پانی انسانی بستی کو فروغ دینے کا اہم سبب، اہم وجہ بنتا ہے؟ 4 پوائنٹ میں اس کے جواب دیے گئے ہیں۔ انسان کی روزمرہ کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے پانی بہت اہم ہے، فصلوں کی آبپاشی کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے، مختلف صنعتوں میں پانی کی ضرورت ہوتی ہے وغیرہ۔ ایسے 4 پوائنٹس لکھے گئے ہیں، اس کے مطابق سے آپ جواب مکمل کر لیں گے۔ سوال نمبر ب ہے، برازیل میں انسانی بستی کو مرکوزیت مشرقی ساحل کے قریب ہے یا ساؤ پالو میں مرکزی بستی پائی جاتی ہے؟ سوال ایسا بدل کر کے بھی پوچھا جا سکتا ہے، دونوں سوال کا جواب تقریباً ایک جیسا ہے۔ اوپر کا سوال مشق میں ہے، نیچے والا سوال غیر مشقی ہے۔ برازیل کے مشرقی ساحل پر یورپ کے نوآباد کاروں نے بستی قائم کی، یعنی یورپ کے آنے والے جو کالونی بسایا کرتے تھے وہ آ کر کے برازیل کے ساحلی علاقوں میں بستیاں قائم کی۔ برازیل کے جنوب مشرقی پٹی میں آب و ہوا معتدل ہے، زرخیز زمین، پانی کی دستیابی ہے، خصوصاً ساؤ پالو کے طرف کافی کی کھیتی کی جاتی ہے، کافی کی باغات ہے، اس علاقے میں صنعتیں قائم کی گئی ہیں سازگار حالات کی وجہ پر، یعنی جہاں حالات سازگار ہوں گے وہاں بستیاں مرکوز ہوں گی۔ سوال نمبر ج میں، بھارت میں شہرکاری میں اضافہ ہو رہا ہے، زرعی ترقی، صنعتوں کے پھیلاؤ، تعلیمی ترقی، نقل و حمل کے ذرائع کے پھیلاؤ کی وجہ سے بھارت میں نئے شہر قائم ہو رہے ہیں۔ 1961 کی مردم شماری میں بھارت میں شہری آبادی کا تناسب 18% تھا، جبکہ 2011 میں 31.2% ہوگی، یعنی بڑھ رہا ہے مسلسل۔ شہری علاقوں میں تعلیمی سہولیات، روزگار، بہتر معیار زندگی، طبی سہولیات لوگوں کی شہروں میں آنے کے لیے متاثر کرتی ہے، یعنی بہتر جو ہے لیونگ اسٹینڈرڈ شہروں کے اندر ہوتا ہے، اس لیے لوگ شہروں کی طرف آتے ہیں۔ روزگار حاصل کرنے کے لیے لوگ گاؤں سے شہر کی طرف بڑے پیمانے پر ہجرت کرتے ہیں، اس لیے شہری آبادی میں اضافہ ہو رہا ہے، یہ اہم وجہ ہے روزگار کی فراہمی۔ اگلا سوال ہے، شمال مشرقی برازیل میں بستیاں گنجان نہیں ہیں، یہ مارچ 2019 میں یہ پیپر پوچھا جا چکا ہے۔ برازیل کا شمال مشرقی علاقہ ساحبارہ والا یعنی خشکی کا چوگوشا اور کم بارش والا صحرائی علاقہ ہے شمال مشرق میں۔ اس علاقے میں 600 ملی میٹر بارش ہوتی ہے۔ تیسرا پوائنٹ ہے، کم بارش کی وجہ سے یہاں زرعی ترقی نہیں ہو سکی۔ چوتھا ہے، نامناسب حالات کی وجہ سے شمال مشرقی برازیل میں بستیاں گنجان نہیں بلکہ منتشر ہیں۔ سوال نمبر ج دیکھیے، شمالی بھارت میں دیگر ریاستوں کے مقابلے دلی اور چنڈی گڑھ میں شہرکاری زیادہ ہوئی ہے۔ دلی اور چنڈی گڑھ دونوں شہری علاقے ہیں اور مرکزی علاقے بھی ہیں، ریاست بھی ہے، تو آئیے اس کو ہم 4 پوائنٹ میں اس کا جواب لکھتے ہیں۔ شمالی بھارت کی ریاست جموں کشمیر، ہماچل پردیش، اتراکھنڈ، یہ پہاڑی ریاستیں شامل ہیں، اس کے اندر پہاڑی علاقوں میں آبادیاں منتشر ہوں گی۔ دہلی اور چنڈی گڑھ دونوں میدانی علاقوں میں ہیں، یہ بڑے شہر بھی ہیں،
چنڈی گڑھ مرکزی علاقہ ہے، پنجاب اور ہریانہ کی راجدھانی بھی ہے، اسی طرح دہلی ریاست اور ملک کی راجدھانی بھی ہے، ریاست بھی ہے اور ملک کی راجدھانی بھی ہے، نیشنل کیپٹل ہے وہ۔ چوتھا پوائنٹ ہے دونوں شہروں میں سرکاری دفاتر ہیں، مختلف اداروں کے دفاتر ہیں اور صنعتیں پائی جاتی ہیں، اس لیے دونوں شہروں کی شہرکاری میں اضافہ ہوا ہے، یعنی سرکاری دفاتر بھی ہیں، مختلف قسم کی صنعتوں کا ارتکاز بھی ہوا ہے۔ مختصر جواب دیکھتے ہیں، بھارت اور برازیل میں شہرکاری کا تقابلی جائزہ لیجیے، دونوں کا موازنہ کرنا ہے۔ بھارت اور برازیل میں شہرکاری کا تقابلی جائزہ ہے۔ پوائنٹ نمبر 1، بھارت اور برازیل دونوں ترقی پذیر ملک ہیں، لیکن برازیل میں شہری آبادی کا تناسب بہت زیادہ ہے۔ 2011 کے اعداد و شمار کے مطابق بھارت میں شہری آبادی 31.2 تھی، جبکہ برازیل میں 84.6% تھی۔ 1960 سے 2011 کے درمیان بھارت میں ہر 10 سال میں بھارت میں جو شہری آبادی بڑھ رہی ہے، ہر دہائی میں 2.5% سے لے کر کے 3% تک، جبکہ برازیل میں یہ اضافہ 5 سے 6% ہو رہا ہے۔ چوتھا پوائنٹ ہے اسی میں، برازیل کی شہری آبادی جنوب مشرقی حصے میں مرکوز ہے، جبکہ بھارت میں مختلف حصوں میں شہری آبادی ہے، لیکن جنوبی ریاستوں میں شمال کی بنسبت شہری آبادی زیادہ ہے۔ چوتھا پوائنٹ ہے گزشتہ 10 سالوں میں بھارت میں شہری آبادی میں زیادہ اضافہ دکھائی دے رہا ہے۔ چھٹا پوائنٹ ہے برازیل کی آب و ہوا شہری آبادی کا ایک طرف سمٹ جانا اس کی ذمہ دار ہے، جبکہ بھارت میں یہ صورتحال نہیں ہے، یعنی ایک طرف شہری آبادی سمٹی ہوئی ہے کہ حالات سازگار ہیں، آب و ہوا اس کی ذمہ دار ہے۔ تو یہ سوال مختصر نوٹ میں یا بڑے سوال میں بھی پوچھا جا سکتا ہے، کم سے کم 5 یا 6 پوائنٹ آپ لکھیے۔ اگلا سوال ہے دریا گنگا اور دریا امیزن کی وادیوں کی انسانی بستیوں کا فرق کیا ہے؟ جیسا کہ دریا امیزن اور دریا گنگا دونوں وادیوں کے متعلق آپ پڑھ چکے ہیں کہ دریا گنگا تو گھنی آبادی والا علاقہ ہے، دریا امیزن کی وادی میں جو گھنا جنگلاتی علاقہ ہے تو وہاں پر آبادی بہت کم ہے، بکھری ہوئی بستیاں ہیں۔ پوائنٹ وائز دیکھیے اس کا جواب۔ پہلا پوائنٹ ہے دریا گنگا کی وادی میں مناسب معتدل آب و ہوا ہے جو انسانی آبادی کے لیے بہتر ہے، جبکہ امیزن کی وادی میں شدید گرم مرطوب آب و ہوا ہے جو انسانی آبادی کے لیے مضر ہے، یعنی نقصان دہ ہے۔ دوسرا پوائنٹ، دریا گنگا کا زرخیز میدانی علاقہ ہے، جبکہ امیزن کی وادی میں گھنا جنگل ہے۔ تیسرا پوائنٹ، دریا گنگا کی وادی میں زرعی اور صنعتی سرگرمیاں، نقل و حمل، ذرائع زرخیز میدان، مناسب آب و ہوا کی وجہ سے آبادی گنجان ہے اور بستیاں مرکوز ہیں۔ چوتھا، امیزن کی وادی میں شدید آب و ہوا ہے، گھنا جنگل ہے، نقل و حمل کے ذرائع کی کمی ہے، اس لیے آبادی کم، بستیاں منتشر ہیں۔ پانچواں پوائنٹ ہے امیزن کی وادی میں قدرتی وسائل کی تلاش بہت مشکل ہے، جبکہ گنگا کی وادی میں وسائل کا بھرپور استعمال ہوا ہے۔ تو ایسے 5 پوائنٹ لکھ کر آپ اس کا جواب مکمل کر سکتے ہیں۔ جیم ہے صرف مخصوص مقامات پر انسانی بستیوں میں اضافہ کیوں نظر آتا ہے؟ کچھ علاقے یعنی جہاں پر سازگار حالات ہیں، اس کو ہم پوائنٹ وائز لکھیں گے، کل 5 پوائنٹ میں اس کے جواب دیے گئے ہیں۔ آخری سوال ہے پانی کی فراہمی، بارش، معتدل آب و ہوا، زرخیز مٹی وغیرہ عوامل انسانی آبادی کے لیے سازگار یعنی بہتر مناسب حالات ہیں۔ دوسرا پوائنٹ ہے پانی کی فراہمی، شدید آب و ہوا، صحرائی علاقہ، پانی کی کم فراہمی، شدید آب و ہوا، صحرائی علاقہ، بنجر زمین، سورج کی ناکافی روشنی وغیرہ انسانی آبادی کے لیے ناسازگار یعنی نامناسب حالت ہیں۔ تیسرا ہے سازگار عوامل والے علاقوں میں گنجان آبادی اور مرکزی بستیاں ملتی ہیں، مثلاً گنگا کی وادی اور برازیل کا جنوب مشرقی حصہ۔ چوتھا ہے ناسازگار عوامل والے علاقوں میں کم آبادی اور منتشر بستیاں ملتی ہیں، مثلاً خط استوائی علاقوں کے جنگلاتی علاقے اور ہمالیہ کے پہاڑی علاقے، صحرائی علاقے وغیرہ۔ پانچواں ہے اس لیے مخصوص سازگار حالات والے علاقوں میں انسانی بستیاں میں اضافہ نظر آتا ہے۔ تو عزیز طلبہ، اس طرح سے یہ سبق ہم نے مکمل کیا۔ چند مشقی سوالات تھے، بہت سارے غیر مشقی سوالات بھی بنیں گے، تو بہتر ہے کہ اس سبق کو لکھنے سے پہلے سب سے پہلے آپ جو ہے سبق کو اچھی طرح سے پڑھ لیں۔ اس کے لیے 2 ویڈیوز ہمارے پہلے سے تیار ہیں، میں انشاءاللہ اس کی لنک جو ہے ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو، جغرافی ٹیچ ویری نائس، تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ طلبہ کو اگر کوئی مشکل پیش آئے تو دیے گئے اس نمبر پر آپ رابطہ بھی قائم کر سکتے ہیں۔ دعاؤں کا طالب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔